کیا کہتے ہیں، ایک والد کام کر رہا ہے اور بیٹا شامل ہوتا ہے، پھر دوسرا بیٹا شامل ہوتا ہے، اور باقی 2-3 چھوٹے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں یا انہوں نے اس فیلڈ کو آپٹ نہیں کیا، وہ کسی اور میدان میں چلے گئے، ادھر بھی ان کو انہی والد نے اور بھائیوں نے سپورٹ کیا ہے، ان کو ان پہ ان کی فیسز دی ہیں، ان کے اخراجات اٹھائے ہیں۔ اب جب وہ اپنے فیلڈ میں کامیاب ہو گئے، لیکن جب والد صاحب فوت ہوئے تو وراثت کا دعویٰ جو ہے وہ ایکولی باقی سارا خاندان بھی کر رہا ہوتا ہے۔ وہ بچے بھی جو کاروبار میں شریک نہیں ہوئے، جنہوں نے سرد گرم اس کا برداشت نہیں کیا، اس میں کیا فرماتے ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ کیا ان بچوں کا جو ساتھ ہیں ان کا پہلے دن سے کوئی حصہ مقرر ہونا چاہیے تھا، یا ان کے لیے کوئی جاب جو ہے وہ ڈسکرائب کرنا چاہیے تھی کہ آپ کو یہاں جاب کرنے کے اور ساتھ بیٹھنے کے اتنے پیسے ملا کریں؟ کیا فرماتے ہیں اس پر؟ بہتر رویہ کیا ہوگا؟ دیکھیے، اس کے 2 پہلو ہیں جی۔ ایک پہلو تو ہے کہ باپ نے کاروبار شروع کیا، باپ نے سلسلہ شروع کیا، ساتھ اس کے بچے شریک ہوتے گئے۔ اب کاروبار باپ کا ہے، بچے اس کو باپ کے ساتھ مل کے آگے بڑھاتے رہے۔ ٹھیک ہے۔ اب اگر باپ فوت ہو جاتا ہے، کاروبار کافی آگے بڑھ گیا بچوں کی انوالومنٹ کی وجہ سے، تو اگر باپ فوت ہو گیا تو اب جو بیٹے یا بیٹیاں کاروبار میں شریک نہیں ہیں، جو شریک ہیں، باپ سے تو ان کا رشتہ ایک جیسا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو وراثت کے اعتبار سے تو اگر کوئی شریک نہ ہوتا یا سارے ہی شریک ہو جاتے، تو وراثت کے اعتبار سے کوئی شریک ہے یا نہیں ہے، وہ باپ کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے تو اس کو وراثت وہ برابر کا شریک، اسی طرح جو اصول ہے شریک ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن وہ جہاں مسئلہ پڑتا ہے کہ جو اب شریک ہوئے وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو اس میں پوری زندگی لگا دی، اب ہم اور باقی بیٹے یا بیٹیاں وہ برابر کیسے ہو گئے، وہ ہمارے برابر کیسے ہوگی؟ تو اصل میں نا ان چیزوں کو طے کرنا بہت ضروری ہے۔ جو ہمارے ہاں اصل مسئلہ پیدا ہوتا ہے وہ چیزوں کو، جیسے میں نے کہا کہ وہ چیزیں طے نہیں کی جاتی، وہ ایک گھریلو انداز سے چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، بلکہ کئی دفعہ بچے کہتے ہیں والد صاحب سے کہ ابا جی ہمارا نا کچھ طے کر دیں کہ ہم آپ کے ساتھ ایز اے پارٹنر شریک ہیں، ہمارا کوئی شیئر ہے، ہماری کوئی تنخواہ ہے، یا ہم کوئی ملازم ہیں، ہم کوئی مینیجر ہیں، ہمارا سٹیٹس کیا ہے۔ تو بعض دفعہ وہ بچے کہتے بھی ہیں تو والد صاحب کئی دفعہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ اب باپ بیٹے سے طے کریں۔ بالکل۔ حالانکہ اگر ہم قرآن و سنت کی روح سے دیکھیں تو قرآن و سنت تو وہ باپ بیٹا ہے یا بھائی بھائی ہے یا میاں بیوی ہے، کوئی لین دین کے معاملات ہیں تو وہ رشتہ داری کا تحفظ کرتا ہے، رشتہ داری اپنی جگہ پر، لیکن جو ملکیت ہے ہر ایک کی فردی ملکیت ہے، عورت ہو مرد ہو، ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں طے کرنا بہت ضروری ہیں۔ اس میں والد صاحب کا یا والد صاحب بیٹے سے طے کرنا چاہیں، بیٹا آگے سے طے نہ کرے۔ کئی بچے باہر چلے جاتے ہیں، باہر جا کے وہ پیسے بھیجتے ہیں والد صاحب کو، والد صاحب پلاٹ خرید لیتے ہیں، اب وہ والد صاحب اپنے نام سے خرید لیتے ہیں، اب وہ بچے نے والد صاحب کو پیسے دیے کہ والد صاحب پلاٹ خرید لیں، یا وہ بچے نے اپنے لیے پیسے، اس کی وضاحت ہونا چاہیے۔ تو ہر چیز کی وضاحت ہونا بہت ضروری ہے۔ قرآن کریم میں سب سے زیادہ زور ہم سب کو پتہ ہے توحید پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر، ان چیزوں پر ہے، جہاد پر، لیکن قرآن کریم کے سب سے لمبی آیت نہ جہاد کے بارے میں ہے، نہ توحید کے بارے میں، نہ اطاعت، وہ لکھت پڑھت کے بارے میں۔ واہ واہ واہ۔ تو چیزوں کو لکھنا بہت ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی حکمت بیان فرماتے ہیں، ذالکم اقسط عند اللہ واقوم للشہادۃ وادنی الا ترتابوا۔ تو اس حکم پر میں سمجھتا ہوں عمل درآمد نہ کرنے کی وجہ سے ہم نے کچھ بنا رکھی ہیں جی باپ سے اب آپ حساب کریں گے، تو ایسی چیزیں جن کی وجہ سے مسائل پیدا